الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وبارک علی محمد وازواجہ وذریاتہ۔ سورہ حجرات کی اس آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ضابطہ، ایک قانون، ایک اصول بیان فرمایا۔ اصول یہ ہے کہ اخوت یعنی بھائی چارہ، بھائی پی، اس کی بنیاد ایمان ہے۔ اللہ نے یہ اصول بیان فرمایا، یعنی اصل جو بھائی چارہ ہے، اصل جو اخوت ہے، اصل جو بھائی پی ہے، اس کی بنیاد ایمان ہے۔ جو مومن ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور جو ایمان نہیں رکھتا وہ آپس میں ایک انسانی بھائی تو ہو سکتا ہے، لیکن اسلامی بھائی اور دلی دوست نہیں ہو سکتا۔ اس لیے خود قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ ممتحنہ کی ابتدا میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ اور دشمن سے مراد کیا ہے؟ جو اللہ کا منکر ہے، کافر ہے۔ اس لیے کافر سے سلام دعا تو جائز ہے، معاشرت تو جائز ہے، لیکن اس کے ساتھ دلی دوستی یہ جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں، کیونکہ یہ انسان کو جا کے بھٹکا دیتی ہے، اور اللہ کا جو دشمن ہے وہ ہمارا کبھی دوست نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پہلے پارے میں قرآن مجید نے فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود اور نصارہ، اور یہ یہود اور نصارہ وہ ہیں جن کو اللہ نے ایک مذہب دیا تھا، ایک دین دیا تھا، ان کی طرف پیغمبر بھیجا تھا، کتابیں نازل کی۔ فرمایا یہ اہل کتاب بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے ہرگز، یہاں تک کہ آپ اسلام کو چھوڑ کر ان کے مذہب پر چلیں، پھر یہ راضی ہوں گے، ورنہ راضی نہیں ہوں گے۔ تو جو اہل کتاب ہیں ہی نہیں، جن کو کتاب دی نہیں گئی، وہ ہمارے دوست کہاں سے بنے؟ دوست نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ دوستی کا معیار یہ ایمان ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن یہ معیار ہے بھائی پی کا، دوستی کا، اخوت کا۔ اور ان مومنوں میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا، لا فضل لعربی ولا عجمی ولا لابیض علی اسود الا بالتقوی، کہ کسی بھی عرب کو غیر عرب پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کیونکہ وہ حضرات اس کے قائل تھے، عرب حضرات۔ اب وہ ہمیں کہتے ہیں اجمی۔ اجمی کا معنی لغت میں ہوتا ہے گونگا۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی جتنی بھی زبانیں ہیں ان کو بولنا ہی نہیں آتا، بولنا ہمیں آتا ہے، یہ گونگے ہیں۔ اور اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو ان کی زبان کے اعتبار سے یہ بات درست بھی ہے، اس لیے کہ عربی زبان میں جتنی فصاحت، بلاغت اور وسعت ہے دنیا کی کسی زبان میں نہیں۔ اس لیے ایک اونٹ کے لیے تقریباً عرب میں 200 نام آتے ہیں، عربی زبان 200 نام ایک اونٹ کے، 200 نام۔ اور شراب کے 1000 نام ہیں ایک شراب کے، یعنی عربی میں اتنی وسعت ہے۔ اور ہماری زبانیں، انگریزی تو بالکل ایسے ہی ہے، اس کا کوئی قانون نہیں، کوئی قاعدہ نہیں، جدھر چاہے جیسے پڑھ رہے ہیں، ادھر چاہے ایسے پڑھ رہے ہیں، کوئی قانون نہیں۔ میں خود اس کو پڑھاتا ہوں اسکول میں، کوئی قانون نہیں، یعنی قانون کا اتباع کر کے آپ انگریزی پڑھا نہیں سکتے، کوئی لفظ کیسے پڑھ رہے ہیں، کوئی لفظ کیسے پڑھ رہے ہیں۔ اور رہی ہماری اردو، اس میں دیکھیں اب ہمارے پاس کل جو گزر گیا وہ بھی کل، جو آئے گا وہ بھی کل، یعنی ہمارے پاس لفظ ہی نہیں ہے۔ اردو میں بھی فارسی کے الفاظ، دوسری زبانوں کے الفاظ، اور الفاظ کی کمی یہ دنیا کی ہر زبان میں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عقیدے پر چوٹ ماری
کہ جو عرب ہیں ان کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کوئی فضیلت حاصل نہیں، ولا لابیض علی اسود، اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، الا بالتقوی، سوائے تقوی کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے کسی خاص مشورے میں چل رہے ہیں، تو آپ کی عادت مبارکہ تھی جب آپ مسجد میں بیٹھتے تھے کھلے عام بیٹھتے، جو آتا اس کا بات سنتے فیصلے کرتے، لیکن جب کمرے میں چلے جاتے تھے تو خاص امور پر بات کرتے تھے، اس لیے ہر ایک کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، آپ کا غلام باہر کھڑا ہوا تھا، اگر کوئی شخص آتا تو غلام جا کر اندر کہتا کہ جی فلاں صاحب آئے آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں، کیا حکم ہے؟ پھر آپ اجازت دیتے تو وہ آتا، ورنہ اجازت نہیں دیتے، فرماتے ٹھہر جاؤ بھائی ورنہ بعد میں آئے، میں بھی کسی کام میں، خاص کام میں مصروف ہوں۔ تو آپ کا غلام باہر کھڑا ہوا تھا، آپ اندر کسی اہم میٹنگ میں مصروف تھے، اتنے میں جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا۔ غلام نے آ کر اندر کہا کہ جناب ابو سفیان ملنا چاہتے ہیں، فرمایا ان کو باہر ٹھہرا دیں، تھوڑی دیر کے بعد میں بلاتا ہوں، میں کوئی خاص میٹنگ کر رہا ہوں۔ اتنی دیر میں تھوڑی دیر گزری، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے اور غلام کو کہا کہ جا کے امیر المومنین کو بتاؤ بلال آئیں، تو یہ غلام نے آ کر بتایا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو اندر بلوا لیا، اپنے پاس بٹھا دیا، یہ بات سنی۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب ابو سفیان کو بھی بلا لیا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کہا امیر المومنین میں پہلے آیا، بلال بعد میں آئے، آپ نے بلال کو تو بلا لیا، مجھے نہیں بلایا۔ فرمایا ابو سفیان بلال کو اندر میں نے اس لیے نہیں بلایا کہ اس سے میری کوئی رشتہ داری ہے، بلکہ اس کو اس لیے بلایا ہے یہ تم سے پہلے اسلام لایا ہے، یہ تم سے آگے، اور جو لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ آگے پہلے اسلام لے آئے بعد والے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے بلال والسابقون الاولون میں سے بلال کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب جناب ابو سفیان آپ دیکھیں صحابی رسول قریش، انہوں نے پوچھا کہ ہم لوگ ان آگے والوں تک پہنچ بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ فرمایا ایک صورت ہے کہ تم یہاں سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نکل جاؤ جہاد میں، ساری زندگی جہاد کرو، وہیں کسی سرحد پر جا کر شہید ہو جاؤ تو شاید تم رتبے میں ان کے قریب قریب پہنچ سکو، ورنہ ان کے قریب بھی نہیں پہنچ سکو، الا بالتقوی۔ یہ تقوی کا وہ معیار تھا جس نے ان لوگوں کو اتنا اونچا کر دیا، اتنا اونچا کہ عرب اور عجم اور سردار اور غیر سردار کی کوئی قید ہی نہیں رہی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت بلال، حضرت سلمان، حضرت صہیب یہ بیٹھے ہوئے تھے مدینہ شریف میں کہ جناب ابو سفیان آ گئے۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب یہ ان کی صلح ٹوٹی اور قبیلہ غطفان پر حملہ کر لیا تو یہ آ گئے صلح کو برقرار رکھنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جواب دے دیا اور خاموش رہے آپ، فرمایا اس معاملے میں اب کوئی بات نہیں ہوئی، ختم۔ چنانچہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی گئے، حضرت اسامہ کے پاس، حضرت ابو بکر صدیق کے پاس، اب ایک علاقے کے رہنے والے تھے، تعلقات تو تھے، پھر صلح بھی چل رہی تھی، ابھی صلح ٹوٹی بھی نہیں تھی، تو یہ مدینہ شریف میں حضرت ابو بکر کے یہاں ٹھہر گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور جناب ابو سفیان ابھی اسلام نہیں لائے تھے، یہ دونوں ساتھ آ رہے تھے کہ یہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے دیوار کے کونے پر، حضرت بلال، حضرت صہیب اور حضرت سلمان۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ رسول اللہ کے دشمن کی گردن اڑا دی جائے، یہ ایسے چل رہا ہے حضور کا دشمن۔ حضرت ابو بکر صدیق کو یہ بات ذرا دل میں ناگوار گزری کہ صلح کا وقت ہے، صلح ہوئی ہے اور ابھی یہ میرا مہمان بھی ہے، اور بلال نے میرے مہمان کو ایسے کہہ دیا، قریش کا ایک سردار بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو
حضرت ابو بکر صدیق وہاں سے گئے اور انہوں نے جا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے بلال کو دیکھا کہ بلال سلمان صہیب نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا انہوں نے کیا کہا انہوں نے ابو سفیان کے بارے میں یہ کہا، حالانکہ ابھی ہماری صلح بھی ہے، حالانکہ وہ میرے مہمان بھی ہیں اور وہ ہمارے پاس آئے ہیں، قریش کے معتبر آدمی ہیں، حضرت بلال والوں کو ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر، تم نے ان حضرات کو کچھ کہا تو نہیں، زبان سے تو کچھ نہیں بولا؟ آپ نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ فرمایا اگر کچھ کہا ہے جا کر ان سے معافی مانگو، اس لیے کہ اگر یہ تینوں ناراض ہو گئے تو عرش والا الہ بھی صدیق تم سے ناراض ہو جائے گا۔ یعنی یہ ان لوگوں کا رتبہ جو تھا بالتقویٰ، تقویٰ کی وجہ سے تھا، تقویٰ کی۔ حالانکہ حضرت بلال آج سب سے زیادہ اسلام میں نام حضرت بلال کا چلتا ہے، مسجد بلال، بچہ بھی بلال 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 بلال، حالانکہ آپ کا رنگ مبارک سیاہ تھا، کالے رنگ کے تھے، لیکن اللہ نے کیا رتبہ دیا تقویٰ کی برکت سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں حضرت بلال کے مدینہ میں چلنے کی آواز آ رہی۔ اور میں نے اپنے حضرت سے سنا، فرمایا مسند احمد میں روایت ہے کہ جنت کے باہر جو نہر الحیوان ہے، جس میں سب مسلمانوں کو غوطہ دیا جائے گا، پھر وہ جنت میں جائیں گے، اندر سے جو بھی خرابی، بیماری، اخلاقی حسد، بغض، کینے کا کوئی ذرہ ہوگا وہ سارا نکل جائے گا، صاف پاک ہو کر جائیں گے۔ فرمایا جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نہر میں غوطہ لگائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے جسم کی ساری سیاہی کو نکال کر جنت کی ہر حور کے گال پر تل لگا دیں گے۔ جنت کی ہر حور کے گال پر جو تل ہوگا وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاہی کا ہوگا۔ یعنی اتنا مقام اللہ نے سیدنا بلال کو دیا، اس لیے آپ نے فرمایا بلال، معراج میں ایک فرمایا کہ خواب میں میں نے جنت دیکھی اور مجھے ایک حور نظر آئی، بڑی خوبصورت حور، وہ تمہاری حور تھی بلال۔ تو میں نے اس حور سے کہا کہ تو بلال کی ہے، تو اس نے ناز میں کہا یا رسول اللہ وہ بلال آپ کے مؤذن، وہ بلال سیاہ رنگ والے؟ میں نے کہا ہاں وہی بلال، لیکن حور تو یہ دیکھ لینا وہ بلال تجھے بھی قبول کرتا ہے یا نہیں۔ معاملہ یہ ہے، ہم تو خود جنت کے لیے مرے جا رہے ہیں یا نہیں، حوروں کے لیے، اللہ کی نعمتوں کے لیے، لیکن یہاں یہ معاملہ ہے کہ دیکھ بلال تجھے قبول کرے گا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں جنت میں سوار ہو کر جاؤں گا، اور اس سواری کی جو لگام ہوگی وہ بلال حبشی کے ہاتھ میں۔ یہ مقام اللہ نے ایک سیاہ فام کو دے دیا، کس برکت سے؟ امام الانبیاء کی اتباع کی برکت سے۔ اس لیے حضرت بلال یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہدایت اپنے پاس رکھی، اگر ہدایت امام الانبیاء کے ہاتھ میں ہوتی سب سے پہلے بنو ہاشم کو ملتی، پھر قریش کو ملتی، پھر مکہ والوں کو ملتی، پھر مدینہ اور عرب کو ملتی، بلال کا پتہ نہیں حبشہ میں کب نمبر آتا۔ خود ہدایت رکھی، بلال کو اٹھا کے ہدایت دے دی، عہد کرتا پھر رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ مقام تقویٰ کی وجہ سے قرآن مجید نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، یہ ایمان والے آپس میں بھائی ہیں، بھائی چارگی ہے ان کی۔ فاصلحوا بین اخویکم، آپ یہ کام کریں کہ ان کے جو بھائی ہیں ان کی آپس میں صلح کروائیں، لڑائی جھگڑا نہیں ہو۔ آج کل جتنے فتنے، فساد، قتل و غارت گری مسلم ممالک میں ہو رہی ہے، ہماری آپس کی خون ریزیاں، یہ صرف اس وجہ سے کہ ہم اس اسلامی تعلیم کو بھول گئے۔ اگر ہم سمجھ لیں کہ مسلمان ہے ہمارا بھائی ہے تو پھر بات ہی ختم۔ اور یہ کتنی خطرناک بات ہے مسلمان کو قتل کرنا، اس کا خون کرنا۔ قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا، جو ایمان والے کو جان بوجھ کر قتل کرے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کا تو یہ فتویٰ ہے رضی اللہ عنہما کا کہ ایسا شخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا، نکلے گا ہی نہیں، کیونکہ جب وہ ایک مسلمان کو ٹارگٹ کلنگ کر کے اور اس کا پیچھا کر کے، ریکی کر کے اس کو مارتا ہے تو یعنی اس کے مارنے کو وہ حلال سمجھ رہا ہے، اور حرام کو حلال سمجھنے والا کافر ہے۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کافر ہو گئے۔ بہرحال جمہور حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہاں ہمیشگی کا معنی ہے زیادہ رہنا،
باقی اسلام کی برکت سے وہ نکل آئے گا، لیکن اللہ بچائے جہنم چیز ہی ایسی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی یہ جو ساری چیز تم میں پیدا ہوگی یہ خدا کے تقوی کی وجہ سے ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اس لیے جرم کو روکنے والی پولیس، فوج اور رینجرز نہیں ہو سکتی، وہ باہر تو ہمیں روک لیں گے، لیکن ہم اندر بند مکانوں میں جو جرم کریں گے وہ صرف خدا کے خوف کی وجہ سے روک سکتے ہیں، وہ اللہ کے تقوی کی وجہ سے روک سکتے ہیں، باقی نہیں روک سکتے۔ اس لیے مسلمان کو بار بار یہ واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، قرآن بھرا پڑھو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ شاہی محاورہ ہے کہ ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کیا جائے گا، تو اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور تقوی سب سے اونچی عبادت ہے، اللہ تعالی ہم سب کو متقی بنائے۔ زکوٰۃ کے بارے میں سورہ توبہ میں قرآن مجید نے زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے، 8 مصارف ہیں زکوٰۃ کے جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ انما الصدقات للفقراء، صدقہ دیا جائے گا، زکوٰۃ دی جائے گی فقیروں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو۔ عربی زبان میں فقیر اور مسکین میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس کوئی چیز نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو اسے کہتے ہیں فقیر۔ مسکین اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس چیز تو ہے لیکن اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، جیسے سورہ کہف میں ہے کہ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کشتی توڑ دی تھی اور پھر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اعتراض کیا، بھئی آپ نے کشتی توڑ دی، تو انہوں نے کہا بھئی خاموش رہو، بعد میں جواب دیں گے۔ جب سارے جواب دیے تو اس میں یہ فرمایا وَأَمَّا الْمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، یہ جو مسکین لوگ تھے ان کی یہ کشتی تھی، اس میں یہ چلاتے تھے اور آگے بادشاہ تھا جو ہر ٹھیک ٹھاک کشتی کو غصب کر لیتا تھا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، اس لیے میں نے ان مسکینوں کی کشتی کو عیبدار بنا دیا، یعنی کشتی تو ان کی ملکیت میں تھی، پھر بھی قرآن نے ان کو کیا کہا؟ مساکین، مسکین۔ تو اس لیے فرمایا حضرات نے کہ مسکین عربی میں اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ ہے صحیح لیکن ضرورت اس کی پوری نہیں ہو رہی، اس کو کہتے ہیں مسکین۔ اور آگے والعاملین علیہا، جو لوگ زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، وصولی پر جو لوگ مقرر ہیں ان کی تنخواہیں بھی مال زکوٰۃ سے ادا کی جائیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا تھا، جب وہ واپس آئے تو آپ نے ان کو تنخواہ دی، تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا عمر یہ ہم نے دینی ہے، اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ لے کر کسی اور کو دے دیں۔ اس لیے جب حضرت عمر کے زمانے میں بعض صحابہ کرام اس تنخواہ لینے سے انکار کرتے تو آپ ان کو یہی فرماتے کہ میں نے منع کیا تھا، امام الانبیاء نے مجھے بھی دے دی تھی، اس لیے تم بھی لے لو، جس کو چاہے دے دو، یہ تمہارا حق ہے۔ تو زکوٰۃ کے مال سے اس کو وصول کرنے والے کو تنخواہ بھی دی جا سکتی ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور تالیف قلب، یعنی ایسا آدمی جو مسلمان ہوا ہے لیکن ابھی اسلام پر پختہ نہیں ہے، اس کی تالیف قلب کے لیے ہم اس کو زکوٰۃ میں سے دے سکتے ہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں فرمایا تھا یہ جو مصرف ہے اب اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب اسلام کو اللہ نے بے پرواہ کر دیا ہے دنیا سے، اب جو آئے اس کی مرضی، نہ آئے اس کی مرضی، اس لیے تالیف قلب والے کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ضرورت نہیں۔ چوتھا مصرف ہوا ہے۔ اور پھر وفر رقاب، غلام ہے اس کو چھڑوانا ہے، اس کی مدد کرنی ہے، زکوٰۃ میں سے دے سکتے ہیں، آج کل تو غلامی ہے نہیں۔ اور والغارمین، غارمین کا معنی مقروض ہے، اپنا قرضہ اتارنا ہے، اس میں آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یا قرضہ تو اس کا نہیں اتر رہا لیکن اس کی ضرورت ہی پوری نہیں ہو رہی، کھانے پینے کی بنیادی ضروریات، آپ اس مقروض کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور وفی سبیل اللہ، ساتواں مصرف ہے مجاہد، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے، اس کے پاس مال نہ ہو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور آگے ہے وابن سبیل، مسافر، اپنے علاقے میں تو مالدار ہے لیکن یہاں اس کے پاس پیسہ ختم ہو گیا، چلا گیا، سفر میں ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا،
اور بٹوا بھی نکل گیا، موبائل بھی نکل گیا، سارے مسائل ہو گئے، اب اس کو 200-400 500 کے وہ اپنے علاقے تک پہنچ سکے۔ اور اگر انسان کسی اور مد میں نہیں کر سکتا تو یہ زکوٰۃ کی مد میں سے کر سکتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، ان کو ذہن میں رکھیے۔ اور زکوٰۃ دینے کے بعد ایک اہم چیز یہ ہے کہ ان سے کوئی بدلے کی طلب نہ ہو۔ یہ میں بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، آج کل ہمارے گھروں میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ زکوٰۃ دے دیتے ہیں اپنی مستورات کو، اور وہ زکوٰۃ اکثر دیتی ہیں ہماری کام کرنے والی عورتوں کو، اور پھر ان سے ڈبل ٹرپل کام بھی لیا جاتا ہے۔ پھر وہ سب کے کام چھوڑ کر آ کر ہمارے کام کرتی ہیں، اور ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ بھئی مفتی صاحب کے ساتھ پاس بیٹھتے ہیں، چلو زکوٰۃ بھی نکل گئی، کام بھی ہو گیا، ایک ایک تیر سے 4 شکار ہو گئے۔ اب وہ سارے کام چھوڑ کر ہمارے گھر پہ آتی ہے کہ جی یہ تو پیسے دیتے ہیں، اور زکوٰۃ میں مفتی صاحب نے یہ بھی بتا دیا، ضرورت نہیں ہے بتانے کی یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، اس کو خرچی دے دو، بھئی یہ تمہاری خرچی ہے، تم کپڑے لے لو۔ وہ خوش ہو جاتی ہے کہ جی فلاں صاحب تو میرے بچوں کے کپڑے تک دیتے ہیں۔ تو یہ اس طرح معاملہ ہے، تو یہ بڑا ضروری ہے، اس کو آپ دیکھیں۔ اور دوسرا یہ دیکھیں کہ وہ جو ہمارے گھر میں کام کر رہی ہے وہ زکوٰۃ کا مصرف ہے بھی یا نہیں، اس کے پاس کہیں گھر میں ایسا اتنا پیسہ تو نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مصرف ہی نہیں ہے۔ کیونکہ زکوٰۃ کا اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ڈھونڈ کر بھی کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ زکوٰۃ وہاں نہیں لگتی تو قیامت کے دن ہم سے پھر پوچھا جائے گا۔ ایسے نہیں ہوگا کہ بھئی ہم نے دے دی بس اب ہماری جان چھوٹی، مولوی صاحب ہم نے تلاش کر کے دیا تھا، نہیں۔ اس لیے وہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بہت چھان بین کرنی چاہیے زکوٰۃ کے معاملے میں، اور اس میں آسان صورت یہ ہوتی ہے کہ جو مدرسہ جس پہ انسان کا دلی اطمینان ہو، قلبی اطمینان ہو، ان کو دے دی جائے زکوٰۃ۔ مطمئن لوگوں کو، اطمینان والے لوگوں کو، ان کا سارا نظام ٹھیک ہو، ان کو آپ زکوٰۃ دے دیں جن کو آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ باقی کوئی ایسے ہیں تعلق والے دوست احباب ہیں، ان کی آپ ویسے ہی مدد کر دیں، کیونکہ زکوٰۃ اگر ادا نہیں ہوئی پھر بھی ہمارے گلے میں نا قیامت کے دن۔ بہت سی ایسی جگہیں جہاں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، بعض لوگ مدارس میں زکوٰۃ دے دیتے ہیں، بعض مدرسے ایسے ہیں جس میں رہائشی طلبہ ہیں ہی نہیں، وہاں زکوٰۃ نہیں لگے گی، وہاں لگے گی نہیں زکوٰۃ، یہ رہائشی طلبہ پہ لگتی ہے، اور اس میں بھی اکثر بڑی عمر کے ہوں یعنی بالغ ہوں پھر لگتی ہے۔ یہ ساری چیزیں نوٹ کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے، ورنہ زکوٰۃ لگے گی نہیں، اور نہیں لگی تو قیامت کے دن پھر یہ بھرنا پڑے گا، پھر یہ بھگتنا پڑے گا، اور اس کا بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دینے کی بھی توفیق عطا فرمائیں، اور وہ صحیح مصرف میں دینے کی توفیق عطا فرمائیں، اور بعد میں اس کو اپنے دربار میں محض اپنے لطف و کرم سے قبول بھی فرما دیں۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، صلی علی محمد کما وفعل بنا ما انت عالم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزیہ۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین۔ جزاک